اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ مبارکباد کے لائق ہو کہ آپ اذان تو دیے۔ نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اذان دینے کا کام آپ کا اور ہمارا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک سب کو ہم نمازی نہ بنا دیں انشاءاللہ۔ نبی کا عاشق ہم بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کا نام لے کر کے ہم تو نہیں بلکہ برادران وطن بھی نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی میں 12 ربیع الاول کو ہوڑی کے علاقے میں پروگرام میں گیا تھا، وہاں پر 3 اسٹار، وہاں پر 2 اسٹار اور سنگل اسٹار اور اس کے علاوہ سارے لوگ آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے۔ بہرحال آج ہم لوگ سیرت کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، تو آئیے میں آپ کو لگے ہاتھ 2-4 باتیں بتاتا چلوں۔ سرو بھونتو سکھینہ سرو سنتو نرامایا سرو بھدرانی پشینتو ما کشیتو دکھا بھاگی بھونت ایکسمنیانترے کرواچاریا مہامیتا ششیہ شاکھا سمنویتا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو میرے آقا کا تذکرہ نہ ملے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی عالم ڈیلی صبح کو اٹھتا تھا، توریت کا مطالعہ کرتا تھا۔ توریت کو جب پڑھنے کے لیے کھولا تو پہلے پیج میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ ایک جگہ پڑھا، پھر دوسری جگہ پڑھا، اسے غصہ آیا، اس نے اس پیج کو پھاڑا، پھینک دیا، کہا کہ توریت میں محمد کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یعرفون ابناءہ، وہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں۔ اور یہ واقعہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12 سال کا بچہ ہمارا آج کیا کرتا ہے؟ پب جی کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تجارت کرنے کے لیے مکہ سے ملک شام گئے۔ اور جب جا رہے تھے، آپ کے دادا آپ کے ساتھ، آپ کا چاچا آپ کے ساتھ، آپ کے چاچا حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ، آپ جیسے جیسے چل رہے ہیں ایک بادل جو ہے آپ کے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ مکے سے چلے ہیں، پورے قافلے پر ایک بادل سایہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ ملک شام کے قریب میں، شہر کے قریب میں جہاں پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پر ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ پہلے منزلے پہ یعنی اوپر کے منزلے پہ ایک بہت بڑا فادر پادری رہتا تھا۔ اس نے قافلے کو دیکھا کہ جب لوگ آ رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک بادل آ رہا ہے، مگر ایک بچہ چھوٹا سا ہے، وہ جدھر جاتا ہے بادل ادھر چلا جاتا ہے۔ جب سارے لوگوں نے پڑاؤ کرنے کے لیے درخت کے سائے میں
अपना अपना बिस्तर लगाया। जमात के साथी जानते हैं, जब जाते हैं जमात में तो वो लोग अपना अपना बिस्तर कैसे लगाते हैं। जब सारे लोगों ने लगाया, मेरे आका तो बच्चे थे, इनको जगह नहीं मिली, सारे साए पे कब्जा हो गया। आप साए से हट करके एक धूप की जगह पे बिस्तर लगाए, दरख्त का पूरा दरख्त का साया अपना रास्ता मोड़ करके मेरे आका की तरफ झुक गया। जब ये झुका तो वो पादरी वहां से देख रहा था, वो घर से नीचे आया और आने के बाद उसने कहा ये बच्चा किसका? हजरत अबू तालिब खड़े हुए कहने लगे ये मेरा बेटा है। ओ फादर कहने लगे ये तेरा बेटा नहीं हो सकता। कहा क्यों? तो कहा देखो मैं ये इंजील लेके आया हूं, इस इंजील में लिखा हुआ है कि इस दरख्त के साए में इस जगह पर जो आराम करेगा वो आखिरी नबी होगा, वो आखिरी नबी होगा। उसी को वेद के अंदर लिखा गया है, अंतिम महर्षि जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे और इनका आने का टाइम लिखा है माधुमाशियम, यानी रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख होगी। फिर आगे चल के फरमाया गया कि मेरा भूमि नवाशिनम मनुष्तरम, एक ऐसी सरजमीन पर आखिरी नबी पैदा होंगे जो चटियल मैदान होगा, बालू बालू रेत रेत, घास फूस वहां पर नहीं, बल्कि चटियल मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जरा कुरान से पूछिए, ऐ कुरान जरा ये तो बताओ कि आखिरी नबी जिस जमीन पर आए उस जमीन का तारीफ क्या है? उस जमीन के बारे में कुरान भी कहता है एक ऐसी सरजमीन पर आखिरी नबी आए हैं जिस जमीन का मामला ये है कि वहां घास और फूस जंगल झाड़ नहीं, बल्कि बिल्कुल चटियल मैदान है, पथरीली जमीन है, बालू है, पत्थर है, पहाड़ है। आपने देखा होगा कि आप ऊटी के पहाड़ जाते हैं, आप मैसूर का पहाड़ देखते हैं, आप जो है रामनगरम का पहाड़ देखते हैं, इसमें घास दरख्त होता है। मगर जाओ जरा मक्की की पहाड़ों को जरा अपने आंखों से देखो, जो हज को गए, जो उमरा को गए, उस पहाड़ी के ऊपर कोई घास फूस नहीं होता, चटियल मैदान। कुरान कहता है उसी को वेद ने कहा, क्या कहा? उसी को वेद ने कहा कि मेरा भूमि नवासिनम मनुष्यरम, एक ऐसी सरजमीन होगी। और उधर जो है हमारे फादर क्या कह रहे हैं, हमारे पादरी साहब इंजील उठा के कह रहे हैं, किताबें पढ़ पढ़ के बता रहे, ओ अबू तालिब तू कहता है ये मेरा बेटा, मगर मेरी इंजील, मेरा तौरात, मेरा न्यू टेस्टामेंट, मेरा ओल्ड टेस्टामेंट ये कह रहा है कि जो बच्चा इस दरख्त के नीचे आके आराम करेगा, उस बच्चे का बाप उसके पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो चुका होगा। समझ में आया? सुभान अल्लाह कहिए एक बार। पैसे लगते हैं क्या? जीएसटी लगेगा भाई? कम से कम जब समझ में आए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जिक्र के महफिल में बैठे आप, यहाँ जितनी बार जिक्र करेंगे अल्लाह के नामाए, आपके नामाए आमाल में अल्लाह नेकियां लिखेगा। तो मैं आपको बता रहा था, वो फादर कहने लगा कि हमने किताब में पढ़ा है कि उनके वालिद का इंतकाल उनके दुनिया में आने से पहले ही हो चुका हो। बात पक्की हो गई। हजरत अबू तालिब ने कहा कि मेरे भाई असल बात यह है कि इस बच्चे के वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका है। तो फिर कहा कि फिर आपने क्यों कहा मेरा बेटा? कहा कि अपने
بھی ہمارے عرب میں بیٹا ہی کہتے ہیں، اسی نسبت سے میں نے بیٹا کہا، حقیقی میرا بیٹا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ جو توریت کے اندر ہے، جو انجیل کے اندر ہے، جو ویدوں کے اندر ہے، رگ وید کے اندر، اتھر وید کے اندر، سام وید کے اندر، یجروید کے اندر، لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، ساری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ کیا گیا، جس نبی کے بارے میں کہا گیا کہ انتم مہریشی وہی ہوگا، دنیا کے آخری نبی وہی آئیں گے، اسی کو یجروید کے اندر کہا گیا۔ ایک اسملنترے گرو آچاریہ ملیچ آچاریہ، یعنی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ان پڑھوں میں آئیں گے، جاہلوں میں آئیں گے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں زیانتداری سے علماء کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے اور اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت رکھا گیا۔ کس دور میں آئے؟ زمانہ جاہلیت میں آئے، جاہلوں کے بیچ میں آئے، امیین کے بیچ میں آئے۔ ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن ذرا بتاؤ، قرآن ذرا بتاؤ کہ وہ نبی کیسے آئے، کس دور میں آئے، کیا کرتے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے، قرآن چیخ چیخ کے یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، اے گردہلی کے مسلمانوں، اے بنگلور کے سرزمین پر جینے والوں، اے انڈیا میں رہنے والوں، ذرا تم تو یہ سوچو کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ نے اتنا بڑا سائبان چھت بنا کر کے دے دیا۔ کہیں پر کوئی پلر ہے، چھت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اسے سورہ ملک میں فرماتے ہیں، ذرا دیکھو میرے آسمان کی طرف، میری قدرت تمہیں نظر آئے گی، جدھر جاؤ میرا آسمان ملے گا۔ فانفذوا ولا تنفذوا الا بسلطان۔ کہا کہ ارے کیا بڑا چوڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہو، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا بہت بڑا طاقتور ہے نا، تو تھوڑا نکل کے دیکھا، میرے زمین سے نکل کے دیکھا اور میرے آسمان کے سائے سے نکل کے دیکھا، جدھر تو جائے گا میری زمین ہی ملے گی، جدھر جائے گا میرا آسمان ملے گا، اس سے آگے تو نہیں نکل سکتا۔ میرے دوستو، تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، تمہارے اوپر میں نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے میں نے ایک رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اور وہ رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں اسی جملے میں فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ کے قرآنوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور تمہیں کفر اور شرک اور بت پرستی سے، تمہاری گندگی دلوں سے گندگیوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ ادھر وید نے کیا کہا؟ ملیچ آچاریہ، یعنی ان پڑھوں میں ایک معلم بن کے آئے گا۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی وہ خود پڑھنے والا تب تو آپ کو پڑھا رہا
ہوا ہے، ویدوں کو انہیں پڑھا نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لیتے تو ہم سے پہلے وہ مسلمان ہو جاتے، وہ ہم سے پہلے مسلمان ہو جاتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں اور ہم میں کس نے کہا جدائی ہوگی؟ یہ بات تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ہندو مسلمان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتا، کبھی لڑائی نہیں ہوتا، یہ لڑائی سیاست کی ہوتی ہے، وہ اپنی روٹی سیکھنے کے لیے لڑاتے ہیں، ورنہ ہندوستان کا ہر شہری امن پسند ہے۔ یہاں کا ہندو، یہاں کا مسلمان، یہاں کا سکھ، یہاں کا عیسائی سب بھائی بھائی بن کے رہنا چاہتا ہے۔ یہ لڑائی تو صرف اور صرف جو ہے سیاست کی لڑائی ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ سیرت کے عنوان سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین کو بنا دیا، جس نے آسمان کو سجا دیا، جس نے درختوں میں پھل لگا دیے، جس نے سمندر کو موجزن کر دیا، جس نے پھولوں میں مہک ڈالے دی، جس نے بلبل میں چہک ڈالے دی، جس کو کلیوں کو چٹکنا سکھا دیا، جس کو بلبل کو ہوا میں اڑنا سکھا دیا، وہ اللہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں تمام عالمین کا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں رب ہوں عیسائیوں کا، میں رب ہوں مسلمانوں کا، میں رب ہوں یہودیوں کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس سارے زمین کا رب میں ہوں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سب کا رب بھی میں۔ پھر جب نبی کو دنیا میں بھیجا تو کہا اے میرے پیارے لاڈلے، جو میرا مقام اس سے ذرا ہٹ کے تیرا مقام، مگر یاد رکھنا مجھ میں اور تجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں رب ہوں تو بندہ ہے، میں دینے والا تو لینے والا، یعنی اللہ عطا کرنے والا، میرے آقا اللہ سے لے کر کے دنیا میں تقسیم کرنے والا۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، نبی کا خطاب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کیا ہے؟ نبی رحمت للعالمین، یعنی سارے جہان کے لیے رحمت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہان کے لیے، اس جہان میں جو بھی ہے سب کے لیے رحمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا تذکرہ کرنا افضل عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے، یہ ایسا سمندر ہے کہ اس پار سے اس پار آج تک کوئی گیا ہی نہیں، اس پار سے اس پار آج تک کوئی گیا نہیں۔ میرا جیسا جاہل آدمی کیا سیرت بیان کرے گا؟ ارے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے بیٹھے، 30 سال کی عمر میں سوچا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا، صرف نبی کی سیرت لکھوں گا۔ 30 سال کی عمر میں قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال لکھا۔ کتنے سال؟ 40 سال لکھا۔ اب عمر کتنی ہو گئی؟ 70 سال، 70 ایئرس اولڈ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آدمی 70 سال کا ہو جائے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہاتھ میں چھریاں آ جاتی ہے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہے، کان کی سماعتیں کمزور ہو جاتی ہے۔ اب یہ 40 سال لکھنے کے بعد 70 سال کا بوڑھا انسان اپنی زندگی کے تمام پونجی پاتا کو جمع کیا اور کرنے کے بعد کہا، اپنے تصور میں نبی کو حاضر کیا کہ اے نبی، آج میں اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں نے بہت لکھا بہت لکھا بہت لکھا،
मगर अभी तक मैं सीरत का सीन भी नहीं लिख सका। सीरत का सीन भी नहीं लिख सका। फिर उन्होंने आखिरी रुबाइयात लिख करके सारी जिंदगी के अशआर पर, मज़ामीन पर रूह डाल के कहता है कि थकी है फिक्र रसा, मदह अभी बाकी है। थकी है फिक्र रसा, मदह अभी बाकी है। मदह के माने तारीफ, यानी थकी है फिक्र रसा, तारीफ अभी बाकी है। कलम है आबला पाक, मदह अभी बाकी है। वर्क तमाम हुआ, यानी जितने कागजात थे मेरे पास सब में मैंने लिख दिया। वर्क तमाम हुआ, मदह अभी बाकी है। तमाम उम्र लिखा, मदह अभी बाकी है। उसी को किसी शायर ने कहा, ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अरे ईरान कुरान बोलने की जरूरत नहीं, इतना कह दो अल्लाह के बाद जो भी मकाम है वो सब रसूलुल्लाह। अल्लाह के बाद जो भी मकाम और मर्तबा है वो सब के सब रसूलुल्लाह का है। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप भी अफसोस मत करना, हम इतने गिने चुने अहबाब बैठे नहीं। शेर एक भी जंगल में आ जाए काफी। आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको अपने हबीब की याद करने के लिए जमा किया है। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास नबी की याद करने के लिए वही आते हैं जिनका सिलसिला नसब हजरत सुमैया से मिलता है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिलता है, हजरत उमर फारूक से मिलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो ये वही महीना था, ये वही महीना था जिसको आप और हम रबीउल अव्वल कहते हैं, यानी बहारे पहली बार आई दुनिया में, इसीलिए उसका नाम रबीउल अव्वल रखा गया। उसी रबीउल अव्वल की 9 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख इख्तलाफ है, भले जो तारीख भी हो, मगर महीना तो यही है, महीना तो यही है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और बच्चा पैदा होता है, माँ को पेट में दर्द होता है, दर्द से माँ तड़पती है। माँ जब तक तड़पती नहीं बेटा दुनिया वजूद में नहीं आता। मगर यहाँ माँ आमना को पेट में तकलीफ नहीं हुई, माँ आमना के पेट से कोई गंदगी नहीं निकले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो पैदा किया वो जन्नत के मिट्टी से पैदा किया। मुझे एक हदीस याद आ रही, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर वाहिदा हुआ नुतफा। मेरे आका ने फरमाया मुझे और अबू बकर व उमर को एक ही मिट्टी से पैदा किया गया और फिर मुझे वहीं पर दफन किया गया। आपको मालूम ये होना चाहिए कि इंसान जहां से पैदा होता है मिट्टी वहीं पे दी जाती है, दलील कुरान है। जब आप मिट्टी देने के लिए मैसूर रोड के कब्रिस्तान जाते हो, कोई मुअज्जिन साहब खड़े होकर के आपको याद दिलाते हैं, कोई इमाम साहब खड़े होकर याद दिलाते हैं, भाइयों जरा दुआ पढ़ लेना। वो दुआ क्या है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वो इंसान ये कहता है, ओ मेरे बंदे, ओ मेरे प्यारे लाडले, ओ मेरे अब्बा हुजूर, ओ मेरे दादा जान, ओ मेरी दादी जान, ओ मेरी बहन, मैं तो मिट्टी देना नहीं चाहता था मगर अल्लाह ने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया था, फिर हमने इसी मिट्टी में तुझे लौटा दिया है और फिर एक दिन आएगा कि तुझे इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। तो मिट्टियों को झाड़ता हुआ उठेगा और उठेगी और रोज़े महशर में तू जमा हो जाएगा। जरा सोचो तो सही, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिस जमीन पर दफन किया गया उसके बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन
ریاض الجنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا حجرہ دیکھ لو، یہ میرا منبر دیکھ لو، اس کے بیچ کی جو ساری جگہ ہے یہ سب کے سب جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا۔ پھر فرمایا آج حاجی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، آج نمازی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، آج جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اسے اب ایپ دے دیا گیا ہے، اس ایپ میں انٹری کرو تو تمہیں جنت میں نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میرے آقا کب پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ یہ تو طے ہے، تاریخ طے نہیں مگر دن پیر کا تھا۔ پیر کے دن صبح کا سہانا، رات رخصت ہوتے ہوئے دن کا سورج نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، ابھی نکلا نہیں۔ آپ جانتے ہو اس ٹائم پہ اندھیرا ہوتا ہے۔ ماں آمنہ کے گھر میں اس دن تیل نہیں تھا چراغ جلنے کے لیے۔ اللہ نے یہ نظام کیا کہ جس دن میں محمد کو بھیجوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دن کوئی چراغ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں آج سراجم منیرہ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، چمکتے ہوئے سورج کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ اور اسی کو وید کے اندر کہا گیا نراسن سوریہ ویکتی، ایک ایسا نبی آئے گا جن کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،